میرا ارادہ ہے سورہ معارج کو میں کمپلیٹ کر دوں. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ الا المصلین الذین هم علی صلاتهم ساہون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانہم غیر ملومین. آج مجھے یہ کمپلیٹ کروا کے چھوڑو آپ لوگ، بہت ہو گئے، 1 سال سے بھی زیادہ ہو گیا، میں یہ سورت سے 2 آیتوں سے آگے نہیں بڑھ رہا ہوتا. بے شک ترجمہ کر کے کمپلیٹ کر دوں، پھر ہم نے اگلی سورت شروع کرنی ہے. تو اللہ نے کیا فرمایا کہ جو لوگ اللہ پہ ایمان نہیں رکھتے وہ جلد باز ہوتے ہیں، ٹینشن میں بھی جلدی جاتے ہیں، کوئی نعمت ملتی ہے تو اترانے لگتے ہیں، نارمل نہیں ہوتے، وہ ایب نارمل ہوتے ہیں. تو اللہ سے تعلق قائم کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ سب سے پہلے قرآن نے بیان کیا نماز. الا المصلین، نماز میں کیا کرنا ہے؟ پابندی. الذین هم علی صلاتهم دائمون، نماز کی پابندی، اس پر میں بیان کر چکا ہوں. اگلا جملہ کیا ہے؟ والذین هم لفروجهم حافظون، ایمان والے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. کافر میں یہ 2 چیزیں آپ کو نظر نہیں آئیں گی. نمبر 1، کافر نماز تو گئی اس سے، اللہ کی عبادت نہیں کرتے. اب آپ انگریزوں کو دیکھو، اللہ سے ان کا ریلیشن کتنا ہے؟ اوہ مائی گاڈ. کوئی ٹینشن والا کام ہوا، اوہ مائی گاڈ. ہندوؤں کا اپنے بھگوان سے ریلیشن کیا ہے؟ ہفتے میں 1 آدھ دفعہ جائیں گے اور کوئی مٹھائی وٹھائی رکھ کے آ جائیں گے، بس. تو یہ کیا ریلیشن ہوا بھائی؟ جب آپ کسی کو مانتے ہو، یہ ایسا ہی ہے جیسے انگریز بھی باپ کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ کیسے مانتے ہیں؟ سال میں 1 دن فادر ڈے. ابے یہ کیا ہو گیا یار؟ بیوی کو روزانہ ٹائم دے رہے ہو، گرل فرینڈ کو روزانہ ٹائم دے رہے ہو، اور باپ کو سال میں 1 دن. تو اس نہ ماننے سے نہ ماننا بہتر ہے یا نہیں ہے؟ نہیں یار، سمجھ میں آپ لوگوں کے. تو انگریز کو ہم یہ کہتے ہیں اس تکلف کی ضرورت کیا ہے یار؟ پورے سال باپ کو نہیں پوچھا، اولڈ ہاؤس میں جمع کرایا ہوا ہے اس کو، تو 1 دن فادر ڈے منانے کے تکلف کی کیا ضرورت ہے؟ تو اسی طرح ماں کا بھی 1 دن مدر ڈے ہوتا ہے بھائی. گرل فرینڈ سے تو روزانہ. میں جب وہاں امریکہ یا کینیڈا میں تھا تو کسی نے مجھے بتایا کہ یہ گورا ہے، یہاں بہت زبردست فیملی سسٹم چل رہا ہے ان کا. اس گورے نے اپنے بیٹے پہ پابندی لگائی ہوئی ہے کہ مغرب کے بعد تجھے گرل فرینڈ سے ملنے کی اجازت نہیں ہے، مغرب کے بعد میں تجھے گھر میں دیکھوں. یہ بہت ہی جو فیملی جن کی مضبوط ہے نا، خاندانی، جن کا گوروں میں بھی بعض فیملیاں بڑی مضبوط ہوتی ہیں، ان کا بھی سسٹم چلا ہوا آ رہا ہے، سسٹم نہیں سسٹم چلا ہوا آ رہا ہے ان کا. تو بھائی گرل فرینڈ کیوں، بیوی کیوں نہیں ہے؟ بیوی کیوں نہیں ہے؟ لیکن بہرحال یہ بھی ایک نیک انگریز ان کے لحاظ سے بہت نیک. تو گرل فرینڈ سے روز مل رہے ہیں. اچھا یہ بھی 18 سال سے کم عمر لونڈا ہے، سوری بچہ ہے جس کو گرل فرینڈ، ورنہ 18 سال کے بعد ہوگا نا تو پھر ابا نہیں کہے گا کہ تو رات کو جلدی گھر میں آیا کر، وہ کہے گا فادر، وہ کیڑا فادر، کیڑا باپ، کون کس کا باپ؟ میں تیرا باپ ہوں. تو یہ الٹا ہو جاتا ہے، 18 سال ہوتے ہی کیا ہو جاتا ہے ایک دم سے سسٹم ان کا. یہ بالکل ایسے ہی ہوتا ہے جیسے ہمارا الیکشن میں جیت رہا ہوتا ہے ایک دم پھونکوں والی سرکار، سسٹم سے کیا ہوتا ہے؟ ہارے ہوئے جیتے لگتے ہیں، جیتے ہوئے ہارے لگتے ہیں. تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی؟ میں جلدی بات کو سمیٹوں. کیا کہہ رہا تھا میں؟ نہیں، ہاں اب میں کہہ رہا ہوں ان لوگوں کا گاڈ سے تعلق کتنا ہے؟ اوہ مائی گاڈ. ہندو کا گاڈ سے تعلق کتنا ہے؟ مندر چلے گئے 1 آدھ دفعہ، جو ان کے شرک بھی کر رہے ہوتے ہیں اور وغیرہ وغیرہ، جو پھر بھی شرک کر کے بھی بہت کم تعلق ہے. تو یہ اسلام ہے میرے بھائی جو خدا سے ریلیشن کو زندہ رکھتا ہے، جو بتاتا ہے کہ خدا سے ریلیشن ہوتا کیا ہے. آپ نے اپنی مرضی سے نہیں سونا صبح، آپ نے یعنی اپنی مرضی سے اٹھنا نہیں ہے. آپ نے اٹھنا کس کی مرضی سے ہے؟ ہم پاگل ہیں جو صبح صبح اٹھ جاتے ہیں 4:45 بجے فجر پڑھنے کے لیے. مجھے ایک بات بتاؤ، فجر نہ پڑھنی ہوتی تو کوئی اٹھتا 4:45 بجے؟ میں تو نہیں اٹھتا بھائی، سیدھی سی بات ہے. ہمارے تو ایسے انگڑائیاں لے رہے ہوتے ہیں، بعض دفعہ رات کو نیند دیر سے ہوئی ہے، ویسے ہی ایسا لگ رہا ہوتا ہے جیسے قبر سے مردہ اکھاڑا جا رہا ہے. اٹھتے ہیں بھائی کہ کیا کر رہے ہیں، اللہ کا حکم ہے بھائی نماز پڑھنی ہے، سفر ہو حضر ہو پڑھنی ہے بھائی نماز. جو نمازی آدمی ہے وہ تو پڑھے گا. بچوں کو بھی اٹھا رہے ہوتے ہیں، بچے بھی ایسے انگڑائیاں لے رہے ہوتے ہیں نا، اٹھ ہی نہیں رہے ہوتے. یہ ایک صرف فجر ہی کی نماز جو اسلام نے دی ہے، وہ قربانی بھی خدا کے لیے دینا، مسلمانوں کے سوا کسی کے میں یہ طاقت
نہیں ہے. مسلمان دیتے ہیں قربانی, نیند قربان کرتے ہیں اپنی اللہ کے لیے, اور یہ بھی نہیں کہ منہ اٹھا کے آ جائے فجر پڑھنے کے لیے. اتنی بڑی قربانی دی جاتی ہے بھائی, اٹھ کے پہلے وضو کرو. سردیوں میں وضو کرنا کتنا مشکل لگ رہا ہوتا ہے, غسل کرنا کتنا مشکل لگ رہا ہوتا ہے. غسل اگر فرض ہے غسل کرنا ہے, ورنہ وضو کرنا ہے. تو یہ قربانی فجر میں, پھر ظہر میں, پھر 2 دن 3 دن کی نہیں ہے, جب سے بالغ ہوئے موت تک کرتے چلے جانا ہے. یہ اٹ از کالڈ ریلیشن. اگر مسلمان خدا کو مانتا ہے تو اللہ سے ریلیشن کے لیے اس کا عمل بتاتا ہے کہ میں پریکٹیکلی خدا کو مانتا ہوں, ہوائی باتیں نہیں کرتا میں. باقی لوگ خدا کو مانتے ہیں, جیسے اچھا ہم باپ کو مانتے ہیں تو بھی ایسا ہی ہے, ماں کو مانتے ہیں تو بھی ایسا ہی ہے. جو مسلمان ہے اس کو سب سے زیادہ فکر کس کی ہوتی ہے؟ اپنے والدین کی. ان کے صحت کا خیال کرنا, ان کو آرام دہ کمرہ دینا, ان کے غم کو اپنا غم سمجھنا, ان کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھنا. ساری رسپانسبلٹی کس کی ہے بھائی؟ اولاد کی ہے. یہ تھوڑی کہ ایک فادر ڈے اور ایک دن کا مدر ڈے ہو گیا, نا نا نا. اور ہمیں تو پتا ہے بھائی کہ نبی نے لعنت فرمائی ہے اس شخص پر جس کو بوڑھے ماں باپ ملے اور اس نے ان بوڑھے ماں باپ کی خدمت کر کے اپنے اوپر جنت کو واجب نہیں کر لیا. کیا مطلب؟ اتنا بہترین آپشن تھا جنت کمانے کا, اللہ سے گناہوں کو معاف کروانے کا, کہ ان بوڑھوں کی خدمت کر کے اپنے سارے گناہ معاف کروا لیتا اللہ سے. تو نے اس کمبخت اتنا بڑا آپشن چھوڑ دیا. تو نبی نے فرمایا ایسے شخص پر اللہ کی لعنت. تو مسلمان کا ماں باپ سے ریلیشن بھی کیا ہوتا ہے؟ بولو, بولتے کیوں نہیں؟ مضبوط. بیوی سے ریلیشن بھی مضبوط. گورے کا بیوی سے کیا ریلیشن ہے؟ کافر کا. وہ اپنی چائے اپنے پیسوں سے, آپ اپنی چائے اپنے پیسوں سے. دونوں میوچل انڈرسٹینڈنگ سے ایک چھت کے نیچے رہ رہے ہیں بس. بچے ایک آدھ بس. یہ ریلیشن ہے. اس سے زیادہ تو جمشید سے ریلیشن ہوگا بھائی ہمارا, غفار صاحب سے.